إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع وقت کی اہمیت اور اسے مفید کاموں میں استعمال کرنے کے طریقے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس صورت میں عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر کے وقت کی قسم یا اس کا معنی زمانے کی قسم اس بات کی دلیل ہے کہ وقت یا زمانہ اس کی اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اور اللہ ذوالجلال کسی بڑی چیز کی ہی قسم اٹھاتے ہیں، لہذا وقت کی قدر کرنی چاہیے، اسے ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائے۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں، وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وقت انسان کا اصل سرمایہ اور بہترین مال ہے۔ اگر ایک دفعہ وقت کھو جائے، وقت چلا جائے، تو یہ وقت دوبارہ نہیں آتا، یہ وقت دوبارہ نہیں ملتا۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج نہیں ملا، آج کھو گیا، کل مل جائے گا، لیکن وقت انسان کا گیا ہوا واپس نہیں آتا۔ اس لیے کہ زندگی
انسان کی زندگی سے طلوع ہونے والا سورج جب غروب ہو جائے تو انسان کی زندگی میں ایک دن اور کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا دقات قلب المرء قائلۃ لہ ان الحیات دقائق و ثوانی، دل کی دھڑکن بندے کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تیری زندگی منٹوں میں ہے، سیکنڈوں میں ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، ایک گھڑی تو نے اپنی عمر کی اور گنوا دی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہی ہماری عمر ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وقت قیمتی ہو جائے، یہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں، انہیں اللہ ذوالجلال کی رضامندی میں صرف کریں، اور اگر اوقات کو کھیل کود میں فضول کاموں میں گزار دیا تو جب موت آئے گی سامنے نظر آ رہی ہے اس وقت کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الظاہرین۔ اس وقت کہے گا جب موت سامنے نظر آئے گی، ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حق میں کتنی بڑی تقصیر کی اور میں تو ہنستا ہی رہا، کھیلوں میں لگا ہی رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور اگر اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، جب عذاب دیکھے گا اس وقت کہے گا اگر ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو میں بھی محسنین میں ہو جاؤں گا، نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تیرے پاس میری ہدایت آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا، میرے حبیب محمد کریم کو میں نے بھیجا تھا، انہوں نے آ کر تمہیں بتلایا تھا، مگر تو تکبر کرتا رہا، ان کی باتوں کو مانتا ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی دنوں اور گھنٹوں کا مجموعہ ہے، جو دن گزر جاتا ہے عمر سے کم ہو جاتا ہے اور بندہ اتنا ہی قبر کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا موت کے بعد کے لیے انسان سوچے، اعمال صالحہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص سے پوچھا بھائی تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جی 60 سال ہے۔ فرمانے لگے 60 سال سے تو اپنے رب کے پاس پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، جلدی ہی پہنچ جائے گا۔ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کیا بات کہی؟ کہنے لگے اس کے تفسیر جانتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، مجھے اس کی طرف جانا ہے، جان لو حشر کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، جو کھڑا ہوگا اس سے سوال ہوگا اور اسے جاننا چاہیے کہ سوالوں کے جواب کیا ہوں گے، لہذا ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ کہنے لگا جی پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمانے لگے بھائی بالکل آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے۔ کہنے لگا کیا ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے اچھی طرح اللہ کی رضامندی کے کاموں میں کھپا دو، اللہ تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تو نے اس کو بھی ضائع کر دیا تو جتنے تیری زندگی کے گناہ ہیں اس کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، فرمایا 2 نعمتیں اللہ نے ہر بندے کو دی ہیں، کسی کو تھوڑی دی ہیں، کسی کو زیادہ دی ہیں۔
فرمایا لوگ اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، خسارے میں ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فرصت کی نعمت ہے۔ مغبون کہتے ہیں کسی چیز کو دگنی تگنی قیمت پر خریدنا یا کسی چیز کو اس کی کم قیمت پر فروخت کر کے نقصان اٹھانا۔ صحت اور فراغت اس کی مثال راس المال کی ہے، اصل سرمایہ کی ہے۔ جو شخص اپنے اصل سرمایہ کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ نفع حاصل کرے گا، جو ضائع کرتا ہے وہ نقصان کرے گا۔ اسلام وقت کی بڑی قدر کرتا ہے کیونکہ وقت زندگی ہے۔ جسمانی صحت تندرستی کی قدر کرتا ہے کیونکہ یہ کمال دین کی معاون ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا تقوی، اللہ کا خوف، اعمال صالحہ کو زیادہ راہ بنانا چاہیے، اور اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کی نعمت یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں، تمام معاملات میں اللہ ذوالجلال کی مکمل اطاعت و فرما برداری کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لمبی عمر حجت ہے، اللہ سے پناہ مانگو کہ تمہاری لمبی عمر کہیں تمہارے لیے وبال جان نہ بن جائے، آخرت میں تمہارے لیے مشکل نہ بن جائے، کیونکہ حشر کی عدالت میں پوچھا جائے گا وَعَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، عمر کہاں گزاری؟ اللہ کی رضا مندی میں گزاری یا نافرمانی میں گزاری؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، سیف الیمانی فرماتے تھے بندے سے اللہ ذوالجلال کی دوری کی یہ علامت ہے کہ وہ اسے اس چیز میں مشغول کر دے جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ بہت سارے لوگ گھوم پھر کر محفلیں منعقد کر کے اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں کے بیٹھ کر اپنے قیمتی وقت کو برباد کرتے ہیں، جو کل قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا۔ برے دوستوں کی وجہ سے بندہ بڑا ہی نقصان اٹھاتا ہے اور اس یاری میں اپنی زندگی اور اپنے اوقات کا بہت بڑا وقت جو ہے اس کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ یاد رکھیں جو محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر فضول بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے وقت پاس کرتے ہیں، کل یہی قیامت کے دن مجلسیں ہمارے لیے باعث ندامت ہو جائیں گی۔ اور بعض لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں، داستان، من گھڑت واقعات، ڈائجسٹ، رسالے پڑھ کر اپنا وقت پاس کرتے ہیں۔ کاش وہ اپنا اس قیمتی وقت اللہ کا قرآن پڑھنے میں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، حدیث شریف پڑھنے میں خرچ کریں۔ اور کچھ لوگ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اپنے اوقات کو فضول ضائع کرتے ہیں، حالانکہ رات اللہ نے سکون کے لیے پیدا کی، پھر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ڈیوٹی پر جانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ دنیاوی ڈیوٹی کے لیے تو بڑا فکر ہوتا ہے، لیکن جو اللہ احکم الحاکمین نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کے معاملے میں ہم اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو، اور کچھ لوگ راتوں کو، دن کو ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، میچز دیکھتے ہیں، موسیقی اور غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، اس جیسے دیگر گناہوں میں مشغول رہ کر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے زیادہ نقصان موبائل کا ہے، جس میں ہر عمر کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اپنی اپنی پسندیدہ گیمز دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہر بات کا جواب دینا اپنا فرض ہے، اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کئی گھنٹے غلط قسم کے میسج دینے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موبائل
اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا استعمال کیا ہے کہ اس سے علم نافع حاصل کیا جائے، مستند علماء کے لیکچرز اور دروس خطبات سنے جائیں، یا مستند ویب سائٹ پر موجود لٹریچر فتاوا جات آڈیو ویڈیو سے استفادہ کیا جائے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے۔ لیکن اگر اس کا برا استعمال کیا جائے تو پھر قیامت کے دن من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی تونگری کو مالداری کو غربت سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور اللہ نے فرصت دی ہے مشغول ہونے سے پہلے، پتہ نہیں کل تم کس کام میں مشغول ہو جاؤ گے، لہذا اس کو غنیمت جان لو۔ فرمایا وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے، کیونکہ جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ فراغت اللہ کی نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے گا۔ فرمایا وعن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کس چیز میں گنوائی، اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں ضائع کی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، وقت ہم ہیں، اگر ہم نے وقت کو ضائع کر دیا ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، لہذا وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، بعض اوقات چھوٹے کاموں میں انسان کو مشغول کر کے بڑے کاموں سے اوجل کر دیتا ہے، یا انسان کو اللہ کی نافرمانی میں غرق کر دیتا ہے، عمر ختم ہو جاتی ہے اور بندہ گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت کم ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مجموعے صحیح بخاری صحیح مسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو دنیا میں میں نے نہیں مرنا، فلاں نے مرنا تھا، وہ مر گیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے بندے نے فرماتے ہیں جہاں کے شغل میں شاغل اللہ کی یاد سے غافل، کریں جو دعویٰ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلط فہمید ہے تیری نہیں آرام اس پل میں، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے بھائیو، انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کرے، غلط کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے، کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یتقارب الزمان، تقارب الزمان، فرمایا قیامت کے نزدیک وقت کم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہفتہ کہاں گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں۔ ابھی کل فلاں معاملے میں تھے، آج وہ سال گزر گیا، اس لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ وقت سونے چاندی اور درہم و دینار سے قیمتی ہے، کیونکہ درہم و دینار تو کھوئے ہوئے انسان کو مل جاتے ہیں، لیکن جو وقت چلا جائے وہ انسان کو دوبارہ نہیں ملتا۔ لہذا نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی،
بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے وقت کی قدر کریں، فارغ اوقات میں فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں، بلکہ فارغ اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، استغفار اللہ سے کثرت سے کریں، نفع بخش کتب کا مطالعہ کریں، دینی لیکچر اور خطبات و دروس سنا کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جانیں، اپنی زندگیوں کو سمجھیں، وقت کی قدر کریں، کیونکہ جو وقت چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، اور آج ہم ہیں، کل پتہ نہیں ہم بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، کچھ عملی چیزیں ہیں کہ کم وقت میں انسان اللہ ذوالجلال کے فضل سے بہت زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے اوقات کو منظم کریں، مرتب کریں، ایک ترتیب کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، خواہ وہ فرائض ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں۔ دیکھیے نماز، دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، 5 نمازوں کے لیے صرف 1 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سوچ سمجھ کر انسان نماز پڑھے تو میرے بھائیوں لاکھوں نیکیاں کما سکتا ہے۔ فرضی روزے سال میں 1 مہینے کے ہیں، 11 مہینے آپ کے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں زکوٰۃ مال کی سال میں 1 مرتبہ، اور حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ۔ اسی طرح نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں، انسان نیکیاں کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مجھے اس دن بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، بڑی ہی ندامت ہوتی ہے جب میری زندگی کا 1 دن ختم ہو گیا مگر میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ روٹین کے کام تو کرتا ہوں لیکن کوئی زیادہ نیکی کا کام میں نے نہیں کیا۔ اسی طرح ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں، اگر میرا 1 درہم گم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب میرا نقصان ہو گیا، پیسے گم ہو گئے، لیکن پورا دن گزر جائے یہ نہیں کہتے کہ پورا دن گزر گیا میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اسی طرح بے شمار سلف کے واقعات ہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگی کے اوقات، ان کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے۔ ہم 1-2 منٹ میں کچھ ایسے بڑے بڑے اعمال کر سکتے ہیں جن کا جو تھوڑے چھوٹے ہیں لیکن اجر بہت زیادہ ہے۔ آدمی ہاسپٹل میں جاتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، انسان کسی اور جگہ پر ہے، سگنل پر کھڑا ہے، 2 منٹ کے لیے رکنا ہے تو 2 منٹ میں وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ 1 منٹ میں آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے اللہ اس کے لیے بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک صحابی سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، سورۃ اخلاص کے ساتھ تیری محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر لیا۔ اسی طرح 1 منٹ میں 2 منٹ میں آپ قرآن کے 1-2 صفحے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں۔ الف لام میم 3 حرف ہیں،
اب اگر 15 سطریں ہیں، ہر سطر کے 30 حرف ہیں، تو ایک صفحے میں 450 حرف بنتے ہیں۔ ان کو 10 سے ضرب دیجئے تو 4,500 نیکیاں بنتی ہیں۔ اسی طرح آپ 2 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر نہ ہو۔ اور آپ 2 منٹ میں 100 مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور پڑھا کرتے تھے۔ آپ 2 منٹ میں لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے۔ اور 2-2.5 منٹ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا یہ کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور اسی طرح 1 منٹ میں 10 مرتبہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ پورا درود شریف درود ابراہیمی نہیں تو کم از کم اتنا ہی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان گاڑی چلا رہا ہے، اس کے ہاتھ مشغول ہیں لیکن زبان تو فارغ ہے، کام کر رہا ہے، دستی کام کر رہا ہے، ہاتھوں سے کام کر رہا ہے لیکن زبان تو فارغ ہے۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے بزرگ بھائی حاجی غلام رسول صاحب کیلانی نے جمعے سے پہلے دعا کی درخواست کے لیے فون کیا تھا۔ دعا کریں اللہ ذوالجلال انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین پر رحم فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یہ ایک بھائی نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اللہ ذوالجلال ان کے لیے دعاؤں کو قبول فرمائے، اگر بیمار ہیں تو صحت عطا فرمائے۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ تیرے بندے دلوں میں نیک خواہشات لیے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے ہاں اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، دین کے خادم بنا، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم